اب میں دعوت سخن دوں گا استاد العلماء استاد محترم حضرت مولانا پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب، وہ اب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ میں دعوت سخن دوں گا استاد محترم کو کہ وہ آئیں اور آ کر ہمیں درس بخاری ارشاد فرمائے۔ استاد محترم حضرت مولانا پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب۔ ان الحمد للہ ان الحمد للہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی، آج سے 50-60 سال پہلے پورے پاکستان میں صرف اہل حدیثوں کے جو مدرسے ہیں وہاں بخاری شریف کی تقریب ہوتی تھی اور کہیں نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے اتنی محنت کی، حدیث کا علم اتنی محنت سے پھیلایا کہ آج الحمدللہ تمام مدارس، چاہے وہ اہل حدیثوں کے ہوں یا بریلوی مکتبہ فکر سے ہوں یا احناف کے ہوں، ہر جگہ بخاری شریف کا درس ہوتا ہے، اور یہ ہمارے علماء کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے مجھے قاری صاحب کے اس مدرسے میں آنے کا موقع مل رہا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے قاری صاحب سے کہا تھا کہ میرا گلا آج رات اچانک بند ہو گیا، تو میں اپنے ساتھ مولانا امین الرحمن صاحب کو لایا ہوں۔ میں چند باتیں صرف کروں گا۔ میرا پہلے آپ سے ایک سوال ہے، آپ سوچیں کہ امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے، یا بخاری شریف، مسلم بھی تو کتاب ہے نا، وہ بھی صحیح ہے، نسائی بھی کتاب ہے، کہتے ہیں اس میں بہت زیادہ صحیح حدیثیں ہیں، بلکہ بخاری کے بعد کہتے ہیں نمبر ہی نسائی کا۔
امام بخاری سے پہلے موطا امام مالک حدیث کی کتاب لکھی گئی تھی. اس سے پہلے اتنی موٹی کتاب ہے موطا امام مالک، وہ بخاری سے پہلے لکھی گئی. اب سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو اور ان کی کتاب کو اتنی فضیلت کیوں دے دی؟ امام مسلم کو کیوں نہیں ملی وہ فضیلت؟ امام نسائی کو کیوں نہیں ملی؟ موطا امام مالک کو وہ مقام کیوں نہیں ملا؟ آخر وہ کون سا سرخاب کا پر لگا ہے، کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پہ امام بخاری اور امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کو اللہ نے اتنا درجہ دیا؟ پہلی بات تو، پہلا مسئلہ تو یہ ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمت کی نظر ڈالتا ہے تو پہاڑوں میں سے کوہ صفا کو چن لیتا ہے، کوہ طور کو چن لیتا ہے، صفا اور مروہ کو چن لیتا ہے. میدانوں کو چننے پہ آئے تو عرفہ کے میدان کو چن لیتا ہے. درختوں میں سے چننے میں آئے تو زیتون کو چن لیتا ہے. شہروں میں چننے آئے تو مکہ کو اور فلسطین کو چن لیتا ہے. تو میرے خیال میں جس طرح اللہ نے فلسطین کو چنا، مکہ کو چنا، صفا کو چنا، کوہ طور کو چنا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہی امام بخاری اور اس کی بخاری کو چن لیا. باقی حدیثیں تو مسلم میں بھی صحیح ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری نے ایک کام کیا کہ میں نے اپنی کتاب میں وہ حدیثیں لے کے آنی ہے. امام بخاری کو کئی لاکھ حدیثیں یاد تھیں، ان لاکھوں حدیثوں میں سے یہ 5-6 ہزار حدیثیں ہیں. اس میں ٹوٹل 5-6 لاکھ میں سے 5-6 ہزار صرف لکھ دی. کہا یہ فیصلہ یہ ہوا کہ کوئی ضعیف حدیث نہیں لے کے آنی، اور ایسی کڑی شرائط لگائیں کہ وہ آدمی ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، شرطیں لگا دیں. ان اتنی سخت شرطیں لگا دیں، اتنی سخت شرطیں لگا دیں کہ جب کتاب تیار ہو گئی تو پوری دنیا کے علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہو سکتا ہے تو یہ بخاری ہے. ہمارے مدارس میں یہ بخاری پڑھائی جاتی ہے. اب میں اور آپ اگر چاہیں کہ امام بخاری کو خراج عقیدت پیش کریں، خراج عقیدت سمجھتے ہیں نا، ہم ان کی عزت کرنا چاہتے ہیں. اگر آج کوئی عالم، میں یا ہمارے مولانا مین الرحمان صاحب بیٹھے ہیں اور ہمارے شیخ الحدیث مولانا حافظ عبدالستار صاحب جو کہ شیخ الحدیث ہیں اس مدرسے کے، ہم آج یہ سوچیں کہ ہم امام بخاری کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. چلو اگر کوئی سیاسی لیڈر ہو تو میں اس کا جلسہ کرا دوں، اگر کوئی مولوی صاحب زندہ ہیں تو جلسے میں بلا لوں، ان کے گلے میں ہار ڈال دوں گا، ان کے نعرے لگا دوں گا، فلیکس چھپا دوں گا. میں اگر امام بخاری کو
خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، میں ان کا احترام کرنا چاہتا ہوں، تو کس طرح کروں؟ اگر میں امام بخاری کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں تو کس طرح کروں؟ حضرت گرامی، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ امام بخاری نے جو کام کیا کہ میں صحیح حدیث لکھوں گا، مجھے بھی چاہیے کہ میں درس کے اندر، خطبے کے اندر صحیح حدیث بیان کروں۔ یہ ہے امام بخاری کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ذریعہ۔ یہ کیا ہوا، درس ہو رہا ہو بخاری کا اور ہمارے مقرر ضعیف حدیثیں بیان کر رہے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کچڑ بٹھا کے داڑھی پٹنا، کچڑ بٹھا کے داڑھی پٹنا، کہ درس ہو رہا ہے امام بخاری کا، ان کی خراج عقیدت کے لیے ہم نے اجلاس منعقد کیا اور حدیثیں ہم ضعیف بیان کرنا شروع ہو گئے۔ یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کو کہتے ہیں قول و فعل میں تضاد۔ ہمارے ہاں جب تقریب بخاری ہوتی ہے تو ایک سند بیان کی جاتی ہے، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم یوزن، اور بعض روایتوں میں آتا ہے توزن۔ میں اس موقع کے اوپر کوئی علمی بحث نہیں کروں گا، اس کے اوپر بڑی علمی بحثیں موجود ہیں، بڑی علمی بحثیں موجود ہیں۔ چونکہ خواتین کا یہ مدرسہ ہے اور کچھ خواتین نے بخاری پڑھی ہے اور کچھ مدرسے کی بچیاں بیٹھی ہیں، میں آج اس موقع پر دو تین چیزیں خواتین کے حوالے سے، یہ بخاری شریف کی درس انشاءاللہ جو ہے اسی موضوع پر ہمارے مولانا امین الرحمان صاحب بیان کریں گے، اسی موضوع پر۔ میں انتہائی یعنی کہ اترا تو مولویوں کی عادت ہوتی ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، یقین جانے مجھے اس وقت بولنا بڑا مشکل ہے، لیکن میں چند چیزیں آپ کی خواتین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میری بچیوں، بیٹیوں، آپ میری آواز سن رہی ہیں تو آپ کے خلاف پوری دنیا میں عورتوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے، اسلام نے عورتوں کے حقوق دبائے ہوئے ہیں۔ میں چند چیزیں جو ہیں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات، وہ کہتے ہیں جی اسلام تو عورتوں کو پسند ہی نہیں کرتا، اسلام تو عورتوں کو حق دیتا ہی نہیں ہے۔ دیکھو جی، وراثت میں لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو آدھا حصہ دے دیا۔ دوسرا، اتنی بڑی دنیا بنا دی، کہا لوگوں آپ دنیا میں گھومو، اور عورتوں کو کہا گھر میں قید ہو جاؤ۔ مسلمان عورتوں کو گھروں میں قید کر لیتے ہیں، خود پوری دنیا گھومتے ہیں۔ تیسرا وہ کرتے ہیں کہ عورت کی گواہی آدھی ہے، عورت کی گواہی آدھی ہے۔ اچھا جی، چیزیں تو اور بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات خواتین سن لیں، اس وقت آج کی تاریخ تک، اس وقت پاکستان میں دین کا کام خواتین میں سے ایک خاتون ہے
جس کا نام ہے فرحت ہاشمی، اس نے اسلام آباد ہو یا کراچی ہو یا بڑے بڑے شہر، اس ایک خاتون نے وہ کام کر دکھایا جو مرد نہیں کر سکے، تو ماننا پڑے گا نا۔ پھر کہتے ہیں کہ عورت کی گواہی اسلام نے کہا ہے کہ آدھی ہے، عورت کی عقل تھوڑی ہے، ناقصات العقل ہے۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، اسلام نے عورت کی عقل کو مطلق ناقص نہیں قرار دیا۔ اگر عورت ناقص العقل ہوتی تو رضاعت دودھ پلانے میں اس کی پوری گواہی کیوں مانی؟ اس کی پوری گواہی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ چیزیں۔ مالی معاملات میں، کیا میں نے کہا ہے؟ مالی معاملات میں عورت کی گواہی آدھی ہے۔ کیوں؟ کہ مالی معاملات کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہوتا نہیں ہے، عمومی طور پہ عورتوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ، عورتوں کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ آپ پوچھیں عورت سے تیرے اس بچے کی عمر کیا ہے، پتہ کیا کہے گی؟ جو فلاں عورت کا بچہ پیدا میرے بھی ادھر ہے، اتنا یاد ہوتا، وہ عورت کو جب ہوا تھا، وہ عورت کو ہوا تھا، کیونکہ یہ ان کا فیلڈ ہے، ان کا فیلڈ ہے، وہ ان کو یاد ہے۔ اس معاملے میں عورت کی گواہی پوری ہے۔ اب آگے آئیں، میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں عورت ناقصات العقل ہے، ہم کہتے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ میری بچیاں آج فارغ ہو کے ہو سکتا ہے کسی کالج میں، کسی اسکول میں یا کسی جگہ پڑھائیں گی تو وہاں اعتراضات ہوتے ہیں، اور بڑے سیریس اعتراضات۔ ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ، جب خون کی رپورٹ آتی ہے، خون ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، تو ڈاکٹروں نے کہا ہے عورت کا خون کا معیار یہ ہے، مرد کے خون کا معیار یہ ہے۔ کیوں فرق کیوں کیا جائے؟ مرد کا ایچ بی ہونا چاہیے 12، عورت کا ہونا چاہیے 11۔ کیوں فرق کیا جی تم نے؟ جب تم کہتے ہو مرد اور عورت برابر ہیں تو یہ تمہارے ڈاکٹروں نے کیوں کیا؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہ عورت جو ہے وہ جسمانی طور پہ کمزور ہوتی ہے، تو ہم نے کہا دماغ جسم سے باہر ہے کہ اندر ہے؟ یہ جو دماغ ہے یہ جسم کے اندر ہے، جو باہر ہے۔ خود یہ مانتے ہیں خود کہ عورت فزیکل طور پہ کمزور ہے۔ صرف اب آگے میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ میراث کا مسئلہ بھی بتاؤں گا۔ پہلے آپ سنیں، کوئی لڑکا ادھر ہے جو کرکٹ کھیلتا ہے، سارے گنسی سارے کھیل ہیں۔ سنیں، پاکستان کی 2 ٹیمیں ہیں، ایک مردوں کی کرکٹ ٹیم ہے، ایک عورتوں کی۔ مردوں کو جتنا ڈیلی الاؤنس ملتا ہے، عورتوں کو اس سے آدھے سے آدھا ملتا ہے۔ عورتوں کی ٹیم کو اس سے آدھے سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ ہم کہیں گے اگر عورت کو اسلام نے آدھا حصہ دیا ہے اور تمہیں اعتراض ہے تو تم نے کرکٹ ٹیم میں عورت کو کیوں آدھے پیسے دیتے ہو؟ وجہ بتاؤ۔ بلکہ آگے سنیں، آگے سنیں، یورپ میں بھی یہی قانون ہے، یورپ میں بھی اسی طرح ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات آپ نوٹ کر کے جانا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت کو وراثت میں آدھا حصہ ملتا ہے،
लड़के को 100 रुपया मिलता है, लड़की को 50 रुपये मिलते हैं। मैं आसानी से समझा देता हूँ आपको। आपके 2 बेटे हैं, आप एक बेटे को कहते हैं बेटा ये जाओ बाज़ार से फ्रिज लेके आओ, एक वॉशिंग मशीन लेके आओ, एक मोटरसाइकिल ख़रीद के लाओ, और उसको आप दे देते हैं 1.5 लाख रुपया, जाओ ये चीज़ें लेके आओ। दूसरे बच्चे को कहते हैं बेटा जाओ सब्ज़ी लेके आओ, फ्रूट लेके आओ, ये लेके आओ, उसको दे देते हैं आप 500 रुपया। वो लड़का के मुझे क्यों 500 दिया, उसको 1.5 लाख क्यों दिया? भाई उसने ये काम करने हैं, उसने काम ज़्यादा करने हैं। मर्द ने, बाप मर गया, मिसाल समझाता हूँ, लड़के को जो 1 लाख मिल गया, लड़की को 50,000 मिल गया। अब चलते हैं, अब दोनों ने शादी करनी है, लड़के की भी शादी होनी है, लड़की भी। अब लड़के ने शादी की, 25,000 रुपया हक महर दे दिया, कितने बचे गए उसके पास? कितने बचे? 25,000। अब इस्लाम की रूह से खाना बच्चे ने खिलाना है, लड़के ने, खाने के ऊपर कितने खर्च हो गए? 25,000। कितने बच गए उसके पास? लड़की के 50,000 मौजूद थे, अब उसकी शादी हुई, 25,000 उसको हक महर मिल गया, उसके पास कितने हो गए? लड़के के पास। घाटे में कौन रहा? और लड़की फ़ायदा हुई। लड़की को इस्लाम ने फ़ायदा पहुंचाया है। बातें बहुत सी थी मेरे पास, बहुत ज़्यादा मैंने जो लिखा था, लेकिन सही बात यह है कि इस्लाम में अगर मैं 6 हदीसें लेके आया था, जिसमें मैंने हजूर के ज़माने में ख़वातीन ने जो मसले हल किए हैं, खातून ने, एक मिसाल बता देता हूँ, एक मिसाल कि अरफा के मैदान में सारे सहाबी झगड़ रहे हैं एक जगह, हजूर ने अरफा का रोज़ा रखा है कि नहीं रखा? एक कहता रखा है, दूसरा कहता नहीं रखा, एक कहता रखा, आपस में बहस कर रहे हैं। एक औरत कहती है यार क्या करते हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। उसने अपने दूध निकाला, दूध का प्याला हजूर को भेज दिया, हजूर ने पी लिया, कहती पता नहीं चल गया हजूर का रोज़ा नहीं है, 1 मिनट में हल कर दिया। ये 6 वाक़यात हदीस के अंदर आते हैं। तो मेरी, चूँकि अब जो मेरा गला है वो तो हो गया, जवाब दे गया, तो लेकिन वरना मेरा आज प्रोग्राम था कि मैं आज यहाँ साबित करता कि ख़वातीन का जो किरदार है वो ताबनाक है। 2 बातें आपने ज़हन में रखनी है, एक ये गवाही वाली और एक ये विरासत में हिस्से वाली। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को, कारी साहब को, इन बच्चियों को और जो लोग इनके साथ तावन करते हैं, अल्लाह कायम और दायम रखे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये सन साडे उस्ताद मोहतरम, तबीयत काफ़ी नासाज होने के बावजूद भी साडी दावत नूं कबूल कीता। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस्ताद मोहतरम नूं सेहते कामिला आजला नाफिया अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन साडे उस्ताद मोहतरम दा साया तादेर जमात उत्ते कायम फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस्ताद मोहतरम दियां परेशानियां दूर फरमाए।